بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس میں ہونے والا مباحثہ آپ کے علم کو وسعت دے گا اور آپ کو حیران بھی کر دے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے ایک پاسٹر نے ایک کے بعد ایک سوال پیش کیا اور اپنی بات منوانے کے لیے دلائل پر دلائل دیے۔ بہت عرصے بعد سامنے آیا تھا جس نے اپنے سوالات کے ساتھ دلائل دیے اور انہیں بھی انتہائی باریکیوں کی طرف جانے پر مجبور کیا۔ اس کے سوال بہت ہی الجھے ہوئے اور پیچیدہ قسم کے تھے جسے مسلمان اگر سنیں تو سوچ میں پڑ جائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ان تمام سوالوں کے جوابات دیے، مگر ایک جواب کے بعد اس شخص کا دوسرا سوال بھی اس سے متعلق تیار ہوتا اور ڈاکٹر ذاکر نائک پر اپنے پہلے جواب کو لے کر چلتے اور اگلے جواب کے ساتھ جوڑ کر اس کا جواب دیتے رہتے۔ سنتے سنتے آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ آخر کیسے اتنا علم اور اتنی معلومات کا ذخیرہ ایک دماغ میں سما سکتا ہے۔ اس دلچسپ مباحثے کا انجام کیا ہوا، کس نے کس کو قائل کیا، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کو آپ بھی آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، اس پادری نے مائک پر آ کر کہا کہ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ قرآن حدیث کے بغیر نامکمل ہے اور آپ قرآن کی بات سمجھانے کے لیے دوسرے مذہبی صحیفوں کے بھی حوالے دے رہے ہیں، تو اس سے میرا یقین اور بھی پکا ہو گیا، اور آپ کی بائبل کے حوالے دینے پر یہ بات بھی واضح ہے کہ بائبل کو مانے بغیر اسلام کو بھی نہیں مانا جا سکتا، اور بائبل کہتی ہے کہ جو جیسس کو نہیں مانتا وہ شیطانی روح ہے، اور میں ایسی حدیث بھی جانتا ہوں جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کے نبی کو شیطانی خیالات آتے تھے۔ اس سب سے میں کیا نتیجہ اخذ کروں؟ I have questions to you. One, I always knew that Quran is incomplete without Hadith. Now you are referring to other scriptures also. Since you have referred to Bible says anybody who denies Jesus Christ is the spirit of Antichrist. That is a prophecy. And I also know that Hadith says that Muhammad had diabolical inspiration. What should I conclude from this? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کے سوال کو بہت تحمل سے سنا، حالانکہ ایسا سوال سن کر کسی بھی عام مسلمان کا پارہ چڑھ جائے، کیونکہ ہمیں اپنے غیرت ایمانی پر حملہ تصور ہوگا اور ہم الٹا سوال کرنے والے کے ہی گلے پڑیں گے۔ مگر علم رکھنے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ بھی عام مسلمانوں کی طرح سوال کا برا منا کر گلے پڑ جائیں گے تو پھر دوسروں کو ہدایت کی راہ پر کیسے گامزن کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی یہ سوال بہت خاموشی کے ساتھ سنا اور پھر مائک پر اس کا جواب دینا شروع کیا اور کہا کہ بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک نامکمل ہرگز نہیں۔ قرآن پاک اپنے آپ میں ایک مکمل کتاب ہے، مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی تفسیر میں جانا پڑے گا، اور قرآن کی تفسیر حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند باتیں ہیں۔ ہم میں سے بیشتر لوگ قرآن پاک کو من و عن نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے ہمارے لیے حدیث کا راستہ بچتا ہے کہ ہم صحیح حدیث کو پڑھیں۔ قرآن پاک مکمل ہے اور حدیث قرآن کی روح تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ میں نے دوسرے صحیفوں کے حوالے دیے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے مذہبی صحیفے خدا کا سچا پیغام ہے۔ میں قرآن پاک میں بتائی گئی حکمت عملی کا استعمال کر رہا ہوں، جس میں کہا گیا ہے کہ اہل کتاب ایک بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے، مشترک ہے، اور وہ یہ کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کی جائے اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور سوائے اللہ کے کوئی کسی کو رب نہ بنائے۔ بس اگر وہ پھر آ جائیں تو کہہ دو، گواہ رہو کہ ہم تو فرما بردار ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول بھیجے اور ہم نے انہیں بیویاں اور اولاد بھی دی تھی، اور کسی رسول کے اختیار میں نہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا کوئی معجزہ لاتا۔ ہر زمانے کی مناسبت سے احکامات ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں رسولوں پر صحیفے بھی بھیجے۔ ناموں کو دیکھیں تو ہم صرف 4 سے واقف ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن پاک آخری الہامی کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔
قرآن پاک سے پہلے تمام صحیفے اور کتابیں ایک خاص قوم کے لیے نازل ہوئی تھی۔ قرآن پاک جب نازل ہوا تو وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری آسمانی کتاب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک نازل کیا ہے اور ہم اسے فساد سے بچائیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک روئے زمین پر واحد مذہبی کتاب ہے جو اپنی خالص شکل میں ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ دیگر مذاہب کے علماء بھی یہی کہتے ہیں۔ ان میں عیسائی مبلغ ولیم مور بھی شامل ہیں جو عیسائیت میں انتہا سے زیادہ کٹر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی مذہبی کتاب نہیں جو سینکڑوں سالوں سے اپنی خالص شکل کو اور حالت کو برقرار رکھے ہوئے ہو۔ یہ قرآن پاک ہی ہے جو بالکل ویسا موجود ہے جیسا نازل ہوا تھا۔ So Quran is the only religious book on the face of the earth which is in its pure form. I'm not saying that. Even the scholars of comparative religion, including William Moore, who's one of the staunchest critics of Islam, being a Christian, he said 200 years earlier that there is no religious book which has maintained its pure form for more than 1200 years. Now it is more than 1400 years, like the Quran. Being a Christian, being a staunchest critic of Islam. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ قرآن پاک کے علاوہ تمام مذہبی کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ ان میں بائبل بھی شامل ہے۔ میں بائبل کو مکمل طور پر خدا کا کلام نہیں مانتا۔ ہم مسلمان انجیل پر یقین رکھتے ہیں جو جیزس پر وہی نازل ہوئی تھی، مگر آج کی بائبل میں کرپشن اور ملاوٹ ہو چکی ہے۔ اس میں جو باتیں قرآن پاک کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، مگر آج کی بائبل میں کچھ الفاظ خدا کے ہو سکتے ہیں، کچھ انبیاء کے قول ہیں اور کچھ مورخین کے تبدیل کردہ جملے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں آج ہم فحاشی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں سینکڑوں تضادات بھی ہیں، سائنسی غلطیاں اور ریاضی کی غلطیاں ہیں جنہیں میں وقت کی قلت کے باعث یہاں دہرا نہیں سکتا۔ میرا ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ مذاکرہ لوگ اچھے سے جانتے ہیں۔ جس سے قبل ولیم کیمبل نے قرآن پاک کے خلاف کتاب لکھی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ قرآن پاک میں 30 سائنسی غلطیاں ہیں جو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے، مگر میں امریکہ گیا اور سن 2000 میں اس سے بحث کی اور تمام الزامات کے جواب دیے، مگر جب میں نے بائبل میں 38 تضادات یعنی غلطیوں کی نشاندہی کی تو وہ ایک کا بھی جواب نہیں دے سکا۔ اور آپ کے علم کے لیے بتا دوں کہ لفظ بائبل کا بائبل میں ہی وجود نہیں ہے، یہ یونانی لفظ بائبلوس سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے کتابوں کی کتاب، اور عیسائی علماء کہتے ہیں کہ بائبل کا ایک نہیں بلکہ بائبل کے بہت سے مصنفین ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا میں بائبل کو خدا کا کلام مانتا ہوں تو میں یہ نہیں مانتا، اور اگر آپ پوچھیں کہ کیا اس میں خدا کا کلام ہو سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، اور اگر ہے بھی تو وہ اس وقت ایک قوم کے لیے تھا۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام یعنی کتاب قرآن مجید کی پیروی کرنی ہے، اور تمام صحیفے یہی کہتے ہیں کہ خدا کی عبادت کرنی ہے اور آخری نبی آنے والا ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور آخری نبی کو مانیں۔ اگر آپ اپنی بائبل کو ہی خدا کا کلام مانتے ہیں تو کم سے کم اس کی پیروی تو کریں۔ آپ کی بائبل میں ہی تو لکھا ہے، میرے پاس تم سے کہنے کو بہت سی باتیں ہیں لیکن تم انہیں ابھی برداشت نہیں کر سکتے، اور جب وہ نیک روح حق آئے گا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تمہاری سچائی کی طرف رہنمائی کرے گا۔ وہ اپنے بارے میں نہیں بولے گا بلکہ وہی کہے گا جس کا اسے حکم ہوگا، اور جس کی بات ہو رہی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو بھی جیزس کو نہیں مانے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ میں اس سے متفق ہوں۔ کوئی مسلمان اس وقت تک خود کو مسلمان نہیں کہلا سکتا جب تک وہ جیزس پر ایمان نہ لائے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جیزس اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک بنتے ہیں۔ وہ معجزانہ طور پر پیدا ہوئے، بغیر کسی مرد کے مداخلت سے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ مسلمان اس پر یقین رکھتے ہیں، مگر عیسائی کہتے ہیں کہ جیزس خدا ہے۔ کیا آپ اس پر یقین رکھتے ہیں؟ اس پر یہ شخص بولا، میں اس جیزس پر یقین رکھتا ہوں کہ جیزس نے خود کہا تھا، میں سچائی اور نجات کا راستہ ہوں۔
ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ پادری نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ جیزس خدا تھے۔ ناظرین، اس پادری نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس آیت کا حوالہ غلط بتایا جس پر اچھی خاصی بحث بھی ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ نے جو حوالہ دیا اس کا نمبر کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ 14ویں باب کی 16ویں آیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی تصحیح کی کہ نہیں، یہ 16ویں نہیں بلکہ 6ٹھی آیت ہے، یا سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ مجھے بس بائبل کے جواب دیں، آپ کے سارے حوالہ جات ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں آپ کی تصحیح کر رہا ہوں، آپ کے بیگ کے اندر بائبل موجود ہے، اس کو نکالیں اور پڑھیں، وہاں 14ویں بائبل کی 6ٹھی آیت ہوگی جس کا آپ نے مجھے حوالہ دیا، یہ میں نے نہیں دیا۔ ناظرین، اس موقع پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ بائبل میں کوئی ایسی مستند آیات نہیں جس میں جیزس نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ اگر کوئی عیسائی ایسی کوئی بھی آیت مجھے بتا دے تو میں آج ہی عیسائی ہونے کو تیار ہوں۔ آپ نے کہا کہ میں آپ کو بائبل نہ سکھاؤں، جبکہ جیزس نے ہی کہا کہ تم سچائی کو تلاش کرو اور سچائی ہی تمہیں آزاد کرے گی۔ میں آپ کو سچ دکھاؤں گا اور سچ ہی آپ کو آج آزاد کرے گا۔ Verse number. I have the Bible, I can tell you. John chapter 14 verse 16. So, Not 16, verse number 6. It's not 16. sorry Mr. Naik, you don't have to teach me Bible. You just tell whatever. Your misrepresentations will be answered in our side. That's right. Brother, you are not quoting. You have the Bible in your bag. Correct? You take out the Bible from your bag and you're quoting Gospel of John chapter number 14 verse number 6. It's not 16. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ جیزس نے خود کہا کہ میں شیطان کو خدا کی مرضی سے بھگاتا ہوں، میں خود کچھ نہیں کر سکتا مگر وہی کرتا ہوں جس کا حکم ہوتا ہے۔ جو بھی کہے کہ میں خدا کی مرضی پر چلتا ہوں مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کا مطلب ہی خود کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھال لینا ہے۔ جیزس نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، یہ باتیں سنو، یسوع مسیح ایک ایسا آدمی تھا جسے خدا نے بھیجا، اس کے ذریعے معجزاتی اور عجائبات دکھائے جسے خدا نے کیا اور تم نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جیزس نے خود کو آدمی کہا، خدا نہیں۔ آپ نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک آیت کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا کہ جیزس نے خود کو سچائی اور نجات کا راستہ کہا۔ اب یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا گیا ہے۔ عیسائی مشنریوں نے یہ آیت سیاق و سباق سے ہٹ کر لوگوں کو بتائی اور لوگوں نے اسی چیز پر یقین بھی کر لیا۔ اس حوالے کو آپ کو آیت نمبر 1 سے شروع کرنا چاہیے، جس پہ سب سے پہلے جیزس نے کہا، اپنے دلوں کو پریشان مت رکھو، تم خدا پر یقین رکھتے ہو، مجھ پر بھی یقین رکھو، میرے فادر کے گھر میں بہت سے کمرے ہیں، میں وہاں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جا رہا ہوں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو میں واپس آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ تو میں اسی جگہ کا راستہ جانتے ہو جہاں میں جا رہا ہوں۔ تھامس نے پوچھا، ہم نہیں جانتے آپ کہاں جا رہے ہیں، تو ہم راستہ کیسے جان سکتے ہیں؟ اس پر جیزس نے جواب دیا، راستہ اور سچائی اور زندگی میں ہوں، کوئی بھی میرے ذریعے کے بغیر فادر کے پاس نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر پیغمبر اپنے دور میں خدا تک پہنچنے کے لیے سچائی اور نجات کا راستہ ہوتا تھا۔ جیزس کے وقت بھی وہ سچائی اور نجات کا راستہ تھے۔ حضرت موسیٰ اپنے وقت میں سچائی اور نجات کا راستہ تھے، مگر یہاں پر جیزس بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایک روح حق آئے گا اور وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جیزس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں بات کی اور بتایا کہ وہ آخری پیغمبر آ کر انسانیت کی رہنمائی کرے گا، اور اسی چیز کو آج عیسائی جھٹلاتے ہیں۔ وہ جیزس کو مانتے ہیں مگر جیزس کی نہیں مانتے۔ تو جیزس کی مانتے ہوئے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں مانیں، ان کی پیروی کریں۔ اس پر اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ وہ لاجواب ہو چکا تھا، بغیر کچھ کہے سٹیج کی طرف دیکھتا رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا کہ میں نے آپ کو سچائی بتا دی، میری نظر میں آپ سچائی سے روشناس ہو چکے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سچائی قبول کرنے کی ہمت بھی دے، کیونکہ سچائی ہی آپ کو آزاد کرے گی۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ضرور اظہار کیجیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔